سورہ ابراہیم، یہ ایک کتاب ہے، ہم نے اسے تمہاری طرف نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آؤ، ان کے رب کے حکم سے، اس خدا کی راہ کی طرف جو زبردست ہے، سزا دینے والا ہے۔ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو کفر کرتے ہیں اور دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اسے ٹیڑھا دکھانا چاہتے ہیں۔ یہی لوگ گمراہی میں بہت دور نکل گئے۔ ہم نے ہر رسول اپنی قوم کی زبان میں بھیجا تاکہ وہ ان کے لیے کھول کر بیان کرے۔ پھر اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہی زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آؤ اور انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ یقیناً ان میں نشانیاں ہیں ہر صابر اور شکر گزار شخص کے لیے۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اللہ کا احسان یاد کرو جو اس نے تم پر کیا، جب اس نے تمہیں فرعون کے لوگوں سے نجات دی جو تمہیں سخت عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ اور جب تمہارے رب نے اعلان کیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب سخت ہے۔ اور موسیٰ نے کہا، اگر تم اور وہ سب لوگ جو زمین میں ہیں کفر کرو تب بھی اللہ بے نیاز ہے، تعریف کے لائق ہے۔ کیا تمہیں ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے تھے، نوح کی قوم، عاد اور سمود، اور وہ جو ان کے بعد آئے، جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا؟ ان کے پاس رسول آئے صاف دلائل کے ساتھ، تو انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لیے اور کہنے لگے، ہم تو اس چیز کے منکر ہیں جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو، اور جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو اس کے بارے میں ہمیں شک ہے جو ہمیں بے چین کرتا ہے۔ ان کے رسولوں نے کہا، کیا اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ وہ تمہیں بلاتا ہے تاکہ تمہارے گناہ بخش دے اور تمہیں ایک مقرر وقت تک مہلت دے۔ انہوں نے کہا، تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، تم چاہتے ہو کہ ہمیں اس چیز سے روک دو جس کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے، تو کوئی کھلا اختیار لاؤ۔ ان کے رسولوں نے کہا، ہم تو تم جیسے انسان ہی ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے فضل دیتا ہے، اور یہ ہمارے اختیار میں نہیں کہ ہم تمہیں کوئی دلیل لے آئیں، مگر اللہ کے حکم سے، اور ایمان والوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں جبکہ اس نے ہمیں ہماری راہیں دکھا دیں، اور جو اذیتیں تم ہمیں دے رہے ہو ان پر ہم صبر کریں۔ اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا، ہم تمہیں اپنی زمین سے نکال دیں گے یا تم ہمارے دین میں واپس آ جاؤ۔ تو ان کے رب نے ان کی طرف وحی کی، ہم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور ان کے بعد تمہیں زمین میں بسائیں گے۔ یہ وعدہ اس کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اور میری دھمکی سے ڈرتا ہے۔ اور انہوں نے فتح مانگی، اور ہر زدی سرکش ناکام ہوا۔ اس کے پیچھے جہنم ہے، اور اسے پیپ کا پانی پلایا جائے گا جو وہ گھونٹ گھونٹ پائے گا، اور وہ اسے نگل نہ سکے گا، اور ہر طرف سے اس پر موت آتی رہے گی لیکن وہ مرے گا نہیں، اور اس کے پیچھے سخت عذاب ہے۔ جن لوگوں نے اپنے رب کا انکار کیا ان کی مثال ایسی ہے جیسے ان کا عمل راکھ ہو جسے آندھی والے دن کی ہوا اڑا لے، وہ اپنے کیے میں سے کچھ بھی نہ پائیں گے۔ یہی دور کی گمراہی ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا؟ اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور نئی مخلوق لے آئے، اور یہ اللہ پر کچھ بھی مشکل نہیں، اور سب کے سب اللہ کے سامنے نکل کر آئے۔
तो कमजोर लोग इन बड़ों से कहेंगे, जिन पर वो दुनिया में फख्र करते थे, हम तो तुम्हारे पैरोकार थे, तो क्या तुम हमें अल्लाह के अजाब से कुछ भी बचा सकते हो? वो कहेंगे, अगर अल्लाह हमें हिदायत देता तो हम भी तुम्हें हिदायत देते। अब हमारे लिए रंज और गम करना बराबर है, हमें कोई नजात नहीं। और शैतान कहेगा, जब फैसला हो चुकेगा। बेशक अल्लाह ने तुमसे सच्चा वादा किया था और मैंने भी तुमसे वादा किया था, तो मैंने वादा खिलाफी की और मुझे तुम पर कोई जोर न था, सवाए इसके कि मैंने तुम्हें बुलाया तो तुमने मेरी बात मान ली। तो अब मुझे मलामत ना करो, बल्कि अपने आप को मलामत करो। ना मैं तुम्हारी फरियाद रसी कर सकता हूं और ना तुम मेरी। मैं तुम्हारे इस शिर्क से बरी हूं जो तुमने मुझे अल्लाह का शरीक बनाया। बेशक जालिमों के लिए दर्दनाक अजाब है, और वो लोग जो ईमान लाए और नीक अमल किए, उनके लिए वो बागात हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं, वो उनमें हमेशा रहेंगे। यही अल्लाह का सच्चा वादा है और वही जबरदस्त है, हुकमत वाला है। क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने किस तरह पाकीज़ा कलमा की मिसाल दी? जैसे एक पाकीज़ा दरख्त जिसकी जड़ मजबूत है और इसकी शाख आसमान में है, वो हर वक्त अपने रब के हुक्म से फल देता है। और अल्लाह लोगों के लिए मिसालें बयान करता है ताकि वो नसीहत हासिल करे। और नापाक कलमा की मिसाल ऐसी है जैसे कोई नापाक दरख्त जो जमीन के ऊपर से इखाड़ दिया गया हो, जिसका कोई करार ना हो। अल्लाह ईमान वालों को साबित कदम रखता है, पुख्ता बात के जरिए दुनिया की जिंदगी में भी और आखिरत में भी, और जालिमों को अल्लाह भटका देता है। और अल्लाह जो चाहे करता है। क्या तुमने इन लोगों को नहीं देखा जिन्होंने अल्लाह की नेमत के बदले नाशकरी की और अपनी कौम को हलाकत के घर में ला उतारा, जहन्नम में जहां वो झलसेंगे, और वो बहुत बड़ी जगह है। और उन्होंने अल्लाह के शरीक बनाए ताकि वो लोगों को इसके रास्ते से गुमराह करें। कह दो, कुछ फायदा उठा लो, आखिरकार तुम्हारा अंजाम जहन्नम है। मेरे बंदों से कह दो जो ईमान लाए हैं, नमाज कायम करें और हमारे दिए हुए रिज्क में से छपे और जाहिर तरीके से खर्च करें, इस दिन के आने से पहले जिसमें ना खरीद और फरोख्त होगी और ना दोस्ती काम आएगी। अल्लाह वो है जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया और आसमान से पानी बरसाया, फिर इससे तुम्हारे लिए फल निकाले रिज्क के तौर पर, और तुम्हारे लिए कश्ती को मुसखर किया ताकि वो उसके हुक्म से समंदर में चले, और तुम्हारे लिए दरिया को मुसखर किया और सूरज और चांद को तुम्हारे लिए मुसखर किया जो बराबर चल रहे हैं, और रात और दिन को भी तुम्हारे लिए मुसखर किया। और तुम्हें हर वो चीज दी जो तुमने मांगी, और अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनने लगो तो शुमार ना कर सकोगे। बेशक इंसान बहुत ही जालिम और नाशकिरा है। और जब इब्राहिम ने दुआ की, ऐ मेरे रब, इस शहर को अमन वाला बना दे और मुझे और मेरी औलाद को बचा ले बतों की इबादत से, ऐ मेरे रब। बेशक इन्होंने बहुत से लोगों को गुमराह किया, तो जो मेरे पीछे चले वो मेरा है, और जो मेरी नाफरमानी करे तो बेशक तो बहुत बख्शने वाला मेहरबान। ऐ हमारे रब, मैंने अपनी औलाद को एक बेआब व गया वादी में बसाया है, तेरे हरमत वाले घर के पास। ऐ हमारे रब, ताकि वो नमाज कायम करें, सो लोगों के दिलों को उनकी तरफ माइल कर दे और उन्हें फलों का रिज्क दे ताकि वो शिक्र अदा करें। ऐ हमारे रब, तो जानता है जो हम छुपाते हैं और जो हम जाहिर करते हैं, और अल्लाह से कुछ भी छुपा हुआ नहीं, ना जमीन में ना आसमान में। सब तारीफ अल्लाह ही के लिए है जिसने मुझे बढ़ापे में इस्माइल और इसहाक अता किए। बेशक मेरा रब दुआ सुनने वाला है। ऐ मेरे रब, मुझे नमाज का पाबंद बना और मेरी औलाद को भी, ऐ हमारे रब, मेरी दुआ कबूल फरमा। ऐ हमारे रब, मुझे और मेरे वालिदैन को बख्श दे, और सब ईमान वालों को जिस दिन हिसाब कायम होगा। और गुमान ना करो कि अल्लाह गाफिल है इन अमाल से जो ये जालिम कर रहे हैं।
وہ تو انہیں صرف ایک دن کے لیے مہلت دے رہا ہے، جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، وہ لوگ سر اٹھائے دوڑ رہے ہوں گے، اپنی طرف بھی پلٹ کر نہ دیکھ سکیں گے، اور ان کے دل خالی ہوں گے۔ اور لوگوں کو ڈراؤ اس دن سے جب ان پر عذاب آئے گا تو وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دے کہ ہم تیری دعوت کو قبول کریں اور رسولوں کی پیروی کریں۔ کیا تم نے پہلے قسمیں نہیں کھائیں تھیں کہ تم پر کوئی زوال نہیں آئے گا؟ اور تم ان لوگوں کی بستیوں میں رہتے تھے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، اور تمہیں ان کا انجام بھی معلوم تھا، اور ہم نے تمہیں نشانیاں بھی دی تھیں، مگر تم عبرت نہ پکڑی اور انہوں نے چالیں چلے، اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ اللہ زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتا چلا آ رہا ہے، اور اللہ فیصلہ کرتا ہے، کوئی اس کے فیصلے کو پلٹا نہیں سکتا، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اور ان لوگوں نے اپنے سے پہلے والوں کی طرح چالے چلے، تو سب کچھ اللہ کے علم میں ہے جو کچھ وہ کماتے ہیں، اور ان کے اعمال جلد ہی ان پر عذاب آ جائے گا، اور ان لوگوں کا انجام بھی برا ہوگا۔ اور اللہ کے لیے ہی ہے ہر چیز کا اختیار جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور کافر ہی ہیں جو نقصان میں رہیں گے۔